اب آگے جو ہے اسی اسپیکٹ کے حوالے سے ان کی ہدایت کا ذکر ہو رہا ہے. پیچھے سورہ فاتحہ میں جو ہے ان کا ذکر ہوا تھا، ضالین کا ذکر ہوا تھا، مغضوب علیہم کا ذکر ہوا تھا. اب اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، وہ جو گائیڈنس کو قبول نہیں کرتے، جن کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، ان کی ایگزامپل آ رہی ہے، وہ ہے بنی اسرائیل. اب آگے یہاں سے بنی اسرائیل کی تاریخ کا جو ہے وہ کی تفصیلات آئیں گی. بنی اسرائیل کی تاریخ جو ہے اس کو بیان کرنے کے کئی مقاصد ہیں. ایک تو ظاہری بات ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینے کی طرف، تو یہاں پہ کچھ یہودی قبائل بھی آباد تھے. تو ایک تو مقصد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو دعوت دینا مقصود تھا، اس لیے جو ہے ان کی پوری تاریخ کو یہاں بیان کیا گیا. اور آپ دیکھیں گے بیچ میں تاریخ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بڑی شفیق انداز میں، جیسے ایک شفیق باپ جو ہے وہ دعوت دیتا ہے، جو بنی اسرائیل کو کہا ہے کہ آپ ایمان لے آؤ، آپ سمجھ جاؤ، حقیقت آپ کے سامنے کھل چکی ہے. تو ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری جو ایک بہت بڑی وجہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے ایک آئینہ بھی دکھایا جا رہا ہے اس امت مسلمہ کو، کہ دیکھو وہ ایک سابقہ امت مسلمہ تھی، انہوں نے یہ کچھ کیا تو تمہیں وہ نہیں کرنا، تم اگر وہ کرو گے تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا. اور اس حوالے سے جو ایک یعنی کنجی کا کام دیتی ہے وہ حدیث ہے جو عبداللہ بن عمر سے مروی ہے عنہ، اور یہ جامع ترمذی میں یہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَسْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، یعنی میری امت پر وہ تمام کے تمام حالات آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے، ایسے جیسے کہ میری دو جو جوتیاں ہیں برابر ہیں. آپ نے اپنی جوتیوں کی طرف اشارہ کیا، جیسے میری دو جوتیاں ہیں بالکل ایک جیسی ہیں، مساوی ہیں، بالکل ویسے ہی تمہارا معاملہ یہ ہوگا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشابہت اتنی زیادہ ہوگی، یعنی سمجھانے کے لیے فرمایا کہ حتی لو کان فیہم من یأتی امہ علانیہ، یہاں تک کہ اگر ان میں سے بھی کوئی ایسا بدبخت تھا جس نے اپنی ماں سے بدکاری کی، لکان فی امتی من یفعل ذلک، تو میری امت میں بھی ایسا شخص، ایسا بدبخت آ کے رہے گا جو ایسا کرے گا. یعنی اتنی مماثلت ہوگی. تو معلوم ہوا کہ یہ جو تاریخ کا ایک آئینہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے بہت سی ایک سمجھ لیں کہ سبق آموز بیان ہے جو آگے آ رہا ہے، یہ اس کا جو ہے مصرف سامنے آتا ہے. اور تیسری بات قرآن نے خود بھی بیان فرمایا کہ ان قصوں کا بیان کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو بس تھوڑے پرانے قصے بیان کر دیے جائیں، بلکہ ان قصوں کے پیچھے کچھ ان کو بیان کرنے کا ایک مقصد ہے. اللہ فرماتے ہیں وَكُلُّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، سورہ ہود میں اللہ فرماتے ہیں یہ جو ہم آپ کو انبیاء رسول کے قصے سنا رہے ہیں، کیوں سنا رہے ہیں؟ یہ صرف سنا رہے ہیں مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ کا دل اس راہ میں جم جائے. جو اہل حق ہیں جب اس راہ پہ کھڑے ہوں گے تو ظاہری بات ہے نہایت سادہ اور رنگین ہے داستان حرم. تو داستان حرم تو بڑی رنگین ہے، سادہ بھی ہے اور خون سے رنگین ہے. یہاں تو مشکلات ہی مشکلات ہوں گی. تو اس لیے ہم آپ کو یہ قصے سنا رہے ہیں کہ آپ پہلے نہیں ہیں جو کہ اس مشکلات سے دوچار ہوئے ہیں، پہلے بھی انبیاء رسول علیہ السلام آتے رہے ہیں، ان کو بھی یہ کچھ سہنا پڑا ہے. تو جب ظاہری بات ہے سائیکولوجیکل افیکٹ ہوتا ہے نا، اگر معلوم ہو جائے کہ کوئی بات ایسی ہے جو پہلے ہو چکی ہے تو آپ کو اسے ایکسیپٹ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. لیکن آپ کو پتا ہو کہ بھئی یہ میں ہی ہوں جو پہلے یہ کام جو ہے مارکا سر کرنے چلا ہوں، تو یہ بہت مشکل ہو جاتی ہے بات. اس کو سائیکولوجیکلی اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ قصے اس لیے آپ کو سنا رہے ہیں. سورہ ہود میں اللہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کا دل اس راہ میں جم جائے. اور ساتھ ہی فرمایا کہ وجاءک فی ھذہ الحق، اور اس کے ذریعے سے حق بات بھی آپ تک پہنچ جائے کہ اصل میں واقع ہوا کیا تھا. کیونکہ اہل کتاب نے تو بہت سے واقعات کو آپ کو پتا ہے کہ آگے پیچھے کر دیا ہوا ہے، اس پہ پرویژن ڈال دی ہوئی ہیں. تو اصل بات بھی آپ تک پہنچ جائے کہ اصل واقعہ ہوا کیا تھا، اور وہ موعظۃ و ذکر للمؤمنین، اور یہ نصیحت ہو جائے اور یاد دہانی ہو جائے اہل ایمان کے لیے. تو یہ ہے اصل میں مصرف یہ جو واقعات بیان کرنے کا اور تاریخ خاص طور پر بنی اسرائیل بیان کرنے کا. تو اب دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے کس طرح خطاب شروع ہوتا ہے کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پہ کی تھی. فاوفوا بعہدی، اور پورا کرو مجھ سے کیا ہوا عہد. اوفی بعہدکم، میں بھی پورا کروں گا تم سے جو میں نے عہد کیا. وایایا فرحبون، اور صرف مجھی سے ڈرا کرو. وآمنوا بما انزلت، اور ایمان لاؤ اس کلام پر جو میں نے نازل کیا ہے. یہ ہے بڑے ہی پیارے انداز میں اور بڑے ہی شفیق انداز میں اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرما رہا ہے. مصدقا لما معکم، وہ تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں. ولا تکونوا اول کافر بہ، تم تو پہلے کافر نہ بنو، تم تو سمجھتے ہو اس بات کو. یہ تو جو ہیں مشرکین جو ہیں ان کے پاس تو پہلے کتاب بھی نہیں ہے، ان کو پتہ بھی نہیں کہ یہ کیا ہوتی ہے، آسمانی ہدایت کیا ہوتی ہے، انبیاء کیا ہوتے ہیں، رسول کیا ہوتے ہیں. تم تو جانتے ہو، تم تو پہلے کافر نہ بنو. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور دیکھو اللہ تعالیٰ کی آیات کو چند
پیسوں کے عوض، چند ٹکوں کے عوض جو ہے بیچو نا، دنیا کے کچھ فوائد کی خاطر جو ہے اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو نہ ٹھکراؤ، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور صرف میری ہی پرہیزگاری اختیار کرو۔ تو یہ آغاز ہے اس دعوت کا جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ آگے پھر یہ سلسلہ جاری کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور مت ملایا کرو حق اور باطل کو، گڑبڑ نہ کیا کرو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، نہ ہی جو ہے حق کو چھپایا کرو، یہ جو ہے حق کو چھپاتا یہ بہت بڑا جو ہے جرم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو، تم اس بات کو جانتے ہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، دیکھو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، اور یہ رکوع کرنے والے آ گئے ہیں، ان کے ساتھ رکوع کرو، یعنی مسلمان ہو جاؤ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کہ لوگوں کو تو تم نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ، جبکہ تم کتاب کو پڑھتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل نہیں پکڑتے ہو، کیا تم میں تمہاری مت ماری گئی ہے؟ فَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور دیکھو نماز اور صبر سے مدد چاہو، وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، یہ بہت بھاری ہے لیکن ان کے لیے یہ بھاری نہیں ہوتی جو ڈرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، جو ڈرتا نہیں ہے اس کے لیے تو بڑی بھاری ہے، ظاہر بات ہے نماز پڑھنا بہت بھاری ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون، اور اسی طرف جو ہے لوٹنے والے ہیں۔ اب آگے جو ہے وہ تاریخ بنی اسرائیل کا ایک سکیچ ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ یہاں پہ ضروری ہے کہ ہم تاریخ بنی اسرائیل کی جو مختلف ادوار ہیں جو قرآن میں جن کا ذکر ہوا ہے ان کو تھوڑا سا اس کی سمری آپ کے سامنے آ جائے، تاکہ وہ پھر جب ہم پڑھیں ان کو تو سمجھنا آسان ہو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے حوالے سے کہ جو 6 یا 5 ہم کہہ سکتے ہیں کہ ادوار ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ ایک تو ظاہر بات ہے سب سے پہلا دور ہم کہہ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت سے متعلق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے یوسف علیہ السلام کے دور میں جب مصر میں ان کو تمکن حاصل ہوا تھا اور بنی اسرائیل جو تھے وہ بڑے ویل آف ہو گئے تھے، وہاں ان کی حکومت ایک طرح سے قائم ہو گئی تھی، تو اس کا ذکر سورہ مائدہ میں بھی آئے گا، جس کی طرف موسیٰ علیہ السلام نے اشارہ کیا تھا کہ تم یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ تعالیٰ نے تم سے کی تھی، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء تمہارے اندر بھیجے تھے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا، وجعلکم ملوکا، اور تمہیں اللہ نے بادشاہ بنایا تھا۔ تو ایک تو وہ دور تھا بنی اسرائیل کا جو مصر میں اقتدار جب ان کو ملا، اس کا ذکر بڑا ہی ضمنی طور پر جو ہے سورہ مائدہ میں آئے گا۔ پھر دوسرا وہ دور ہے اسی بنی اسرائیل کے توسط سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے بچپن سے جوانی کا دور ہے، یہ جس کا ذکر سورہ جو ہے قصص میں آئے گا۔ اس میں تفصیل آتی ہے کہ آپ بچپن سے جوانی تک کا سفر کیسے ہوا آپ کا طے، اور پھر آپ کو نبوت ملنے تک کا جو ایرا ہے اس کا ذکر سورہ قصص میں آئے گا۔ اس کے بعد تیسرا وہ دور ہے جو فرعون کے دربار میں دعویٰ رسالت پیش کرنے سے لے کے پھر یہ فرعون کے غرق ہونے تک کا یہ دور ہے، یہ آپ کو مختلف مقامات پہ اس کا ذکر آئے گا۔ پھر چوتھا وہ دور ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ میں آیا ہے، یہ ہے جو جب یہ فرعون غرق ہو گیا اور آپ جو ہے بنی اسرائیل کو لے کے صحرا سینا کی طرف آئے، تو وہاں میں پھر آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی اور پھر جہاد سے انکار کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے حکم جہاد دیا، اور پھر 40 سال کی صحرا نوردی کا دور ہے، یہ وہ دور ہے جسے ہم چوتھا دور کہہ سکتے ہیں، جس کی تفصیلات آپ کو اس صورت میں ملیں گی۔ پانچواں پھر وہ دور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون ہے، موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو جاتی ہے، ہارون علیہ السلام بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو پھر یوشع بن نون سے لے کر پہلی خلافت راشدہ کا جو ان کا دور ہے وہ جو زمانہ ہے، جس میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ ان کے 3 حاکم ہوئے، طالوت، پھر اس کے بعد انہی کے داماد داؤد علیہ السلام جو کہ بعد میں نبی بھی بنے، اور انہی کے بیٹے سلیمان علیہ السلام۔ تو اس ضمنی طور پہ ان کا ذکر آئے گا، طالوت اور جالوت کا جو ایک مارکہ ہوا اس کا ذکر بھی یہاں پہ آئے گا، اور پھر داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر، سلیمان علیہ السلام کا تو ضمناً ذکر آیا ہے، داؤد علیہ السلام کا ذکر یہاں پہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ باقی دیگر مقامات پہ پھر ان کے حالات کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ اور پھر چھٹا وہ دور ہے جو کہ سلیمان علیہ السلام کے بعد کے زمانہ ہے، جب ان کا جو ہے پہلی خلافت جو راشدہ تھی اس کو زوال ہوا، اور اس کے بعد پھر جو ہے دوسری جو ان کا یعنی پہلا زوال ہوا، اس کے بعد پھر دوبارہ سے ان کو ایک دفعہ حکومت ملی تھی، اور پھر دوسرا زوال ہوا۔ یہ جو پہلا زوال ہے اور اس کے بعد پھر دوسرا عروج ہے اور پھر دوسرا زوال، اس کا ضمن جو ذکر ہے وہ آئے گا بنی اسرائیل کے اندر۔ تو یہ 6 مختلف ادوار ہیں بنی اسرائیل کے توسط سے جو کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ یہاں پہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ چوتھے دور کی بات زیادہ تفصیل سے آئے گی کہ فرعون سے جب نجات ان کو مل گئی تو پھر یہ صحرا سینا کی طرف گئے، وہاں پہ اصل میں تو ان کا جو اصل میں ڈیسٹینیشن تھی وہ بیت المقدس تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے بھیجا تھا، آپ علیہ السلام جو تھے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو لیڈ کر کے وہیں لے کے جانا تھا، وہ ان کے لیے جگہ بھی ایک طرح سے لکھ دی گئی تھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ وہاں پہ گئے تو راستے میں ان کو کچھ کنانی قومیں نظر آئیں، جو کنانی مذہب تھا، قدیم بت پرست مذہب تھا،
اس پر تھیں تو وہ گوسالہ پرستی کر رہی تھیں، کسی بچڑے کی پوجا کر رہی تھیں، تو ادھر سے ان کے دل میں کہ بچڑے کی محبت بیٹھ گئی۔ خیر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 راتوں کے لیے بلایا اپنے پاس کہ اللہ تعالیٰ ان کو تورات دیں اور تورات کے احکامات سکھائیں۔ اور اس دوران کیا ہوا کہ پیچھے سے سامری کو ایک شخص تھا، اس نے ان کو گمراہ کر دیا، اور انہوں نے پھر بچڑا بنا کے اس کے آگے سجدہ کر دیا، اس کی پوجا شروع کر دی۔ اور پھر جب واپس آئے موسیٰ علیہ السلام تو پھر جو ہے ان کو ظاہری بات ہے کہ بڑے ان کے اوپر غصے ہوئے کہ انہوں نے کیسے یہ کام کر دیا، ان کو ڈانٹا، جس پہ پھر ان کو احساس ہوا۔ پھر ان کی توبہ قبول ہوئی، لیکن اس شرط پر کہ جنہوں نے بھی شرک کیا تھا ان کو قتل کر دیا جائے گا، تو قتل کی سزا ان کو ملی اور ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام جو تھے، ان کے 70 جو تھے ایلڈرز، جو بہترین لوگ تھے، ان کو لے کر پھر طور کے اوپر گئے تاکہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے اس جو گناہ عظیم ہوا ان کی قوم سے، اس کی معافی مانگی جائے اور تورات کے پھر احکامات کو اٹھانے کا عہد ہو۔ لیکن انہوں نے بھی جو 70 جو ایلڈرز تھے، انہوں نے راستے میں پہلے تو کہا کہ جی ہم نے اللہ سے بات کرنی ہے، بعد میں یہی کہہ دیا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے، یعنی اس طرح کا مطالبہ کر دیا، جب تک ہمیں یہ نہیں ہوگا تو ہم تو نہیں مانیں گے۔ اس پر پھر اللہ کی طرف سے ایک عذاب آیا، پہ ایک بجلی کا کڑکا جو ہے وہ گرا اور یہ سارے مارے گئے۔ اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دعا کی، اللہ تعالیٰ یہی تو تھے لوگ، یہی ختم ہو گیا، میں کیا کروں گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دوبارہ اٹھائے گئے۔ پھر جب یہ واپس آئے تو احکامات ان کو مل چکے تھے۔ اس پہ جب عہد لینے کی بات آئی تو انہوں نے پھر انکار کر دیا کہ یہ تو بہت مشکل احکامات ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے پورا طور پہاڑ ان کے سر پر کھڑا کیا اور ان سے ایک طرح سے گن پوائنٹ پہ عہد دیا گیا، اس کا ذکر یہاں پہ ہے۔ پھر آخر کار انہوں نے عہد لیا، لیکن پھر اس عہد کرنے کے بعد جب حکم جہاد آیا تو پھر انکار کر دیا۔ پھر 40 سال کی سیرہ نوردی ہے، اس دوران پھر کئی ان کے اوپر ظاہری بات ہے کیفیات جو ہے وہ آتی رہیں، ان کے ساتھ کچھ اچھائی کے معاملات بھی ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے من و سلوہ نازل ہوا، وہ اسی 40 سال کی سیرہ نوردی کے دوران ہے۔ ابر کا سایہ بہت اتنی بڑی تعداد میں تھے، 5 لاکھ کے قریب تھے، اور اوپر آسمان ظاہری بات ہے سورج بہت تیز تھا ان کے اوپر، اس سے انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے نجات ملے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک سائبان ان کے ساتھ کر دیا، وہ بادل تھا ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ اس طریقے سے ان کو پانی کا مسئلہ تھا اتنے زیادہ لوگوں کے لیے، تو پھر ایک جو تھا پتھر پہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو اس سے 12 چشمے نکل آئے۔ یہ سارے حالات اس دوران ہوئے۔ تو یہ جو تفصیلات ہیں آپ کو یہاں پہ ملیں گی۔ کچھ جو ہے واقعات اس کے بعد کے ادوار کے بھی ہیں، وہ ہم دیکھیں گے۔ تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہاں سے جو آگے بنی اسرائیل کی جو تاریخ کا معاملہ کس طریقے سے پیش کیا گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پہ کی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور جب میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر تمہیں فضیلت عطا کی تھی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے جب کام نہ آ سکے گا کوئی شخص بھی کسی شخص کا بھی، ولا یقبل منہا شفاعہ، اور کسی کی شفاعت قبول نہیں ہوگی، یعنی الا باذنی، اللہ تعالیٰ کی اذن ہوگا تو شفاعت قبول ہوگی۔ ولا یؤخذ منہا عدل، نہ لیا جائے گا اس سے کوئی بھی فدیہ، ولا ہم ینصرون، نہ ہی اس کی مدد کی جائے گی۔ تو بڑا ہی اگین ایک پیارا انداز ہے، شفیق باپ کی طرح جیسے ایک نصیحت کر رہا ہوتا ہے، وہ سمجھا رہا ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو ایسے اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہے ہیں، دیکھو اب سمجھ جاؤ۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یاد رکھو میری اس نعمت کو جب تمہیں میں نے آل فرعون سے نجات دلائی۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ پہنچاتے تھے تمہیں سخت عذاب۔ یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو۔ ویستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تمہیں نجات دی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کو ہے غرق کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے یہ سارا واقعہ، انشاءاللہ اس کی تفصیل جیسے سے آگے آئے گی تو ہم اس کو بیان کریں گے۔ یہ پورے کا پورا جو ہے بنی اسرائیل کا اتنا بڑا قافلہ تھا وہاں سے نکل گیا اس بحر سے، اور اس کے بعد جو فرعون کا سارا لشکر اس میں آیا ان سب کو غرق کر دیا گیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، تم دیکھتے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، یاد کرو جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اور تم نے پھر پیچھے سے کیا کیا، ادھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے بلایا، تم نے پیچھے جو ہے وہ بچھڑی کی پوجا شروع کر دی۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے، تم ہی ظالم تھے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، پھر بھی ہم نے تمہیں معاف کیا۔ من بعد ذالک، اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزاری کی روش پہ چلو، شکر کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور جب ہم نے عطا فرما دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق و باطل میں فرق کرنے والی، یعنی تورات، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ تم نے کیا کیا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی انکم ظلمتم انفسکم،
اے میری قوم بے شک تم نے ظلم کیا اپنے آپ پر باتخاذکم العجلہ کہ تم نے جو ہے ایک بچڑے کو معبود بنا لیا فتوبوا الی باریکم تو اللہ کی جناب میں جو ہے توبہ کرو فاقتلوا انفسکم اپنے آپ کو قتل کرو ٹھیک ہے اس کا طریقہ وہ جو آتا ہے مفسرین بیان کرتے ہیں اس طریقے سے تھا کہ ہر جو رشتہ دار تھا اس نے اپنے رشتہ دار کو قتل کیا جیسے اگر بیٹے نے کیا تھا شرک تو باپ نے اپنے بیٹے کو قتل کیا اور اگر باپ نے کیا تھا تو بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کیا بھائی نے بھائی کو قتل کیا یہ اس طریقے سے حکم ہوا اس کی تشریح یعنی یہ ہے کہ فقتلوا اپنے آپ کو قتل کرو یا پھر یہ ہے کہ ابن کثیر نے یہ بھی بیان کیا کہ یہ بھی ایک اس کی تشریح کی جاتی ہے کہ جنہوں نے نہیں کیا تھا ان سے کہا گیا کہ ان کو قتل کرو جنہوں نے کیا ہے اس سے مراد ہے فقتلوا انفسکم اپنے لوگوں میں سے قتل کرو ذالکم خیر لکم عند باریکم تمہارے اللہ کی جناب میں تمہارے لیے بہتر ہے فتاب علیکم تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری توبہ قبول کی انہ هو التواب الرحیم کیونکہ وہی تو توبہ قبول کرنے والا ہے سب سے زیادہ وہی تو رحیم ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم ہرگز نہ مانیں گے تمہاری بات جہاں تک کہ ہم دیکھ نہ دیں اللہ تعالیٰ کو بالکل سامنے وہی بات جب یہ گوسالہ پرستی انہوں نے کر لی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 70 ایلڈرز کو ساتھ لیا اور گئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے اجتماعی معافی مانگنے کے لیے تو راستے میں کیا ہوا انہوں نے جناب کوئی ان کے ذہن میں خیال آیا جی ہمیں تو جب تک اللہ دیکھ نہ لے ہم تو نہیں پاس آئیں گے فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ بس آپ پڑا تمہیں بجلی کڑک نے جبکہ تم دیکھ رہے تھے ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُم پھر بھی میں نے اللہ فرماتے ہیں تمہاری موت کے بعد زندہ کر دیا جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر کرو یعنی میری عنایتیں دیکھو اور تمہارے کرتوت دیکھو وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ اور ہم نے سایہ کر دیا تم پر بادل کا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور تم من و سلوہ ہم نے عطا کیا کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے عطا کی ہیں تمہیں وما ظلمونا اور انہوں نے ظلم نہیں کیا ہم پر ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے یعنی ہم نے تو ان کے ساتھ اچھا ہی کیا لیکن وہ اپنے اوپر خود ہی ظلم کرنے والے تھے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اور جب ہم نے حکم دیا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں تو فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا پھر کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو جتنا چاہو یہ ایک واقعہ ہوا تھا اگین بنی اسرائیل کی تاریخ میں بڑا یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ ان سے من و سلوہ کھا کے تنگ آ گئے تھے انہوں نے کہا جی یہ تو بات یہ ہے کہ ایک ہی قسم کا کھانا ہے تو انہوں نے وہ آگے ذکر آ جائے گا کہ یہ مطالبہ کیا تھا کہ کچھ ہم جو ہے سبزیاں بھی اگا سکیں کچھ اس طرح کی باتیں کر سکیں تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سے ان سے مطالبہ یہ تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ چیزیں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ عطا کرے صرف من و سلوہ نہ کرے بلکہ اور بھی بڑی چیزیں ہیں پھل ہیں سبزیاں وہ بھی عطا ہو تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو بندوبست یہ کیا تھا کہ اس سیرہ سینہ میں وہ جو یہ آگے پیچھے جو ہے سیرہ نوردی کر رہے تھے اس دوران ایک ایسا جو ہے وہ خطہ زمین ان کو عطا کر دیا جو بالکل زرخیز تھا کہ جاؤ اس میں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اس میں محنت کرو محنت کرنی پڑے گی ظاہر بات ہے بونا پڑے گا کاشت کرنا پڑے گا تو وہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو عطا کیا تھا لیکن ان کا مطالبہ یہ تھا کہ نہیں یہ تو علیحدہ بات ہوگی بات یہ تو ہمیں محنت کرنی پڑے گی جبکہ ہمیں تو اس طریقے سے عطا کریں جیسے کہ من و سلوہ عطا ہو رہا تھا ٹھیک ہے تو یہ انہوں نے مطالبہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ خطہ زمین ہے تمہیں دے دیا ہے اس میں اندر جاؤ اور اس میں کوئی بھی نہیں تھا ان کے لیے وہ اوپن زمین ان کو مل گئی فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو جتنا چاہو وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا بس ایک ہی مطالبہ ہے میرا کہ اس میں جب داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے جانا اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جانا وَقُولُوا حِطَّةٌ اور جو ہے اپنی خطاؤں پہ معافی مانگتے ہوئے جانا نغفر لکم خطایاکم یعنی یہ کہنا کہ دعائے بخشش جو ہے اللہ تعالیٰ دعا مانگنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے ہمارے گناہوں کو اور جو بھی ہم نے گناہ کیے ہیں اس والے سے ہمیں ہماری معافی قبول فرما وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور ہم زیادہ دیں گے نہیں کرنے والوں کو فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ لیکن ظالموں نے کیا کیا کہ معافی مانگنے کے بجائے یہ احتجاج کرتے ہوئے وہاں پہ داخل ہوئے تھے آگے ذکر آتا ہے آگے اگلی صورتوں میں کہ حتتن کیا ہے کہا گیا تھا کہ حتتن کرتے ہوئے داخل ہونا یعنی ہم جو ہے وہ اپنی خطاؤں پہ شرمسار ہیں ہم معافی مانگتے ہیں یہ کہتے ہوئے داخل ہونا تو انہوں نے اس کو چینج کر دیا بھی ہنتتن یعنی ہمیں گندم ڈالی میں پکی پکائی چاہیے گندم ڈالی میں احتجاج کرتے ہوئے وہاں پہ داخل ہوئے تو فانزلنا علی الذین ظلموا تو ہم نے نازل کیا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا رجزا من السماء آسمان سے ایک بڑا ہی سخت عذاب ان پر جو ہے نازل کیا بما کانوا یفسقون اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کر رہے تھے واذا استسقى موسیٰ لقوم یاد کرو جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے فقل نضرب بعصاک الحجر تو ہم نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام
وہ کہ آپ یہ سامنے پتھر ہے، اس پہ اپنے عصا کو ماریے، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینہ، تو پھوٹ نکلے اس میں سے 12 چشمے، قد علم کل اناس مشربہم، اور ہر جو ہے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا، جو بھی یہ تھے قبائل تھے، کلو وشربو، کھاؤ پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، لیکن اللہ کی زمین میں فساد مت مچانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب اللہ فرماتے ہیں، یہ اسی دوران جیسے میں نے ذکر کیا 40 سال کی سیرت نبردی کے دوران ان کو سب کچھ ملا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب تم نے کہا ہے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک ہی کھانے پر۔ وہی بات، یعنی پہلے تو یہ والا ایک بندوبست ہوا ان کا، اس کو بھی انہوں نے مانا، بعد میں انہوں نے کہا جی ہم سے تو نہیں ہوتا، بس یہ وہ انف از انف، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ایک ہی کھانے پر ہم نہیں اب برداشت کریں گے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، بس آپ دعا کیجیے اپنے رب سے کہ یخرج لنا مما تنبت الارض، نکالے ہمارے لیے اس میں جو اگاتی ہے زمین، من بقلھا وقثائھا وفومھا وعدسھا وبصلھا، تو یہ ساگ اور یہ کھیرا اور گیہوں اور مسور اور پیاز، یہ ساری چیزیں جو ہمیں دے۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم کیسے لوگ ہو، تمہیں بہتر چیز مل رہی ہے، تم اس کو چھوڑ کر جو ہے وہ ادنا شے کی طرف جاتے ہو، کیسے لوگ ہو تم؟ اہبطوا مصر، جاؤ آباد جاؤ شہر کے اندر جاؤ، وہی جو پہلے خطہ غالباً مل چکا تھا اسی طرف اشارہ ہے کہ جاؤ اس میں اور کاشت کرو، تمہیں خطہ زمین مل چکا ہوا ہے۔ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، پھر بے شک تمہارے لیے ہوگا وہ جو تم مانگ رہے ہو تو تمہیں مل جائے گا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ان پہ پھر جو ہے ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ لوٹے غضب کے ساتھ اللہ کی طرف سے، یعنی اب ایسے ناہنجار تھے کہ باز نہیں آتے تھے، بار بار جو ہے نافرمانیاں کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ فرماتے ہیں اس لیے ہوا کہ انہوں نے آیات کا انکار کیا اللہ تعالیٰ کا۔ اب دیکھیں آیات کا انکار زبان سے تو شاید کوئی بھی نہ کرتا ہو ان میں سے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ دل سے ماننے والی بات ہے۔ آج بھی امت مسلمہ میں اکثریت تو وہ لوگ ہیں جو زبان سے تو انکار نہیں کرتے لیکن عمل سے انکار کر رہے ہیں، بلکہ ان کو یہ احکامات پسند ہی نہیں ہے دل سے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور تمہارا تو یہ حال ہے کہ تم نے نبیوں کو قتل کیا، یعنی ایسے تم سخت دل ہو گئے تھے کہ نبیوں کو تم نے قتل کرنا شروع کر دیا۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس لیے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور